یہی تمہاری آج کی ادائیگی ہے، یہی آج کے دن کی تمہاری نیکی ہے کہ میرے نبی کا دیدار کرو. یہ ہو گیا. اب آپ واپس آ رہے ہیں، ایک بڑی اہم بات بتانے لگا ہوں دنیاوی. اب نے کہا میں جس آسمان سے نیچے آیا، جس آسمان سے میں گزرا، نیچے نہیں، جس آسمان سے میں گزرا، وہاں کے فرشتوں نے کہا یا رسول اللہ علیک بالحجامہ، علیک بالحجامہ، یا رسول اللہ حجامہ کروائیے، حجامہ کروائیے. ساتوں آسمان کے فرشتوں نے کہا یا رسول اللہ حجامہ. حجامہ کیا ہوتا ہے؟ کپنگ، جس کو آج کل کپنگ تھوڑا تھوڑا ہمارے ملک میں بھی اس کا رواج ہو گیا ہے. یہ جتنا ٹاکسن ہے یہ کھال کے نیچے باریک رگوں میں جمع ہوتا ہے، گندا خون. میرے نبی کیا کرتے تھے؟ ایسے کپ ہوتے تھے، وہ تو چمڑے کے ہوتے تھے، تو اس میں ویکیوم پیدا کر کے اور اس کو یوں لگاتے تھے، پھر وہ وہاں جم جاتا تھا اور کھال ابھر آتی تھی. پھر اس کو ہٹا کے وہاں کٹ لگاتے تھے کسی چیز سے، آج بلیڈ ہے، کٹ لگا کر ہلکے ہلکے، پھر اس کو ویکیوم بنا کے پھر یہاں گاڑ دیتے تھے. تو اس سے جتنا گندا زہریلا خون ہے وہ نکل کے اس کپ میں آ جاتا ہے، پھر اس کو پھینک دیا جاتا ہے. اس کو کہتے ہیں حجامہ. اور کمر کے سینٹر میں ایک پوائنٹ ہے جہاں حدیث میں آتا ہے 70 بیماریوں کا علاج یہاں کپ لگوانا ہے، 70 بیماریوں کا علاج یہاں کپ لگوانا ہے. یہ میرے نبی کے نے ہر آسمان میں فرشتوں سے سنا. ڈھونڈو، تلاش کرو. اب لاہور میں بھی یہ سلسلہ ہے. یہ تم ڈاکٹروں سے جان چھوٹ جائے گی اگر آپ نے میرے نبی والا طریقہ شروع کر دیا. حجامہ، غذا، سموسے پکوڑے نہ کھاؤ، دہی بھلے نہ کھاؤ، اور یہ ڈرنک نہ پیو، اور یہ روسٹ بروسٹ نہ کھاؤ، غذا سادہ رکھو، حجامہ کرواؤ. تمہیں اللہ بیماریوں سے نجات دے دے گا، تمہیں ڈاکٹروں سے نجات دے دے گا. میرے نبی کا طرز طعام، طرز خوراک، طرز علاج. آپ نے آخری سفر میں بھی کپنگ کروائی. آپ جب حج پہ جا رہے تھے تو آپ نے یہاں کپ لگوائے، یہاں راستے میں یہاں اس جگہ. یہ آپ کا آخری حجامہ جو آپ نے سفر میں کروایا تھا. تو آپ کی مستقل عادت تھی کہ آپ حجامہ کرواتے تھے. کپنگ، وہ خون نکالتے ہیں، سارا باڈی کا خون گندا باہر نکل جاتا ہے اور پورا جسم فریش ہو جاتا ہے. بغیر دواؤں کے اللہ شفا یاب کر دیتا ہے. غذا سادہ کھاؤ، رات کو جلدی سوو، صبح جلدی اٹھو. میں پوری دنیا پہ، ابھی افریقہ کے 8 ملک پسماندہ 5 بجے کے بعد بازار بند ہوتے ہیں. یہاں رات 9 بجے شاپنگ کے لیے نکلتے ہیں. میرے رب نے رات سونے کے لیے بنائی، دن کام کے لیے بنایا. اتنی نحوست ہے کہ 12 بجے تک بازار نہیں کھلتے، 11 بجے تک بازار نہیں کھلتے. میرے نبی نے فرمایا جعلت البرکۃ فی بکور امتی، میری امت کی صبح کے وقت میں برکت دی گئی ہے. میرے نبی نے فرمایا صبح کے وقت میں رزق تلاش کرو، صبح کے وقت میں اپنے رزق کی طلب سے غافل نہ ہو، سو نہ جاؤ. اب سارا تاجر صبح سوتا ہے، ساری منڈیاں، سارے بازار رات 11 بجے تک کھلے ہوئے ہیں. بچوں سے دور، بیویوں سے دور. رات 11 بجے دکانیں چھوڑتے ہیں، 12 بجے کھانا کھاتے ہیں. بچے یا سو چکے ہیں یا اپنے ٹی وی پر مشغول ہیں. یہ 12 بجے کھانا کھا کے ہی سوتا ہے. سارا کھانا پیٹ میں زہر بنتا ہے، پھر پیٹ پھول کے باہر. پھر جناب شیخ صاحب ٹردے جا رہے ہیں، آپ سجے پاسے تے پیٹ کھبے پاسے. اور پھر ڈاکٹروں کی چاندی، کسی کو بلڈ پریشر، کسی کو شوگر، کسی کو ہارٹ، کسی کو کچھ. یہ سب فطرت کی زندگی کو چیلنج کرنے کا. یہ ساری لوڈ شیڈنگ اللہ کی قسم ختم ہو جائے گی. شام مغرب پہ بازار بند کرو، صبح اٹھو. سارا یورپ، سارا امریکہ، سارا چائنا، سارا افریقہ میں جہاں پھر کر آیا ہوں، 5 بجے بازار بند ہیں، 9 بجے سناٹا ہوتا ہے، ہو کا عالم ہوتا ہے. تمہارے 9 بجے لبرٹی سے گزرا نہیں جاتا ہے. کیا ظلم و ستم ہے. نہ دین جانتے ہو، نہ دنیا جانتے ہو. نہ تم دین کے واقف ہو، نہ دنیا کے واقف ہو. دنیا سے بھی جاہل ہو، دین سے بھی جاہل ہو. دنیا کا بھی ظلم کر رہے ہو، دین کا بھی ظلم کر رہے ہو. لا ثمرۃ بعد العشاء، میرے نبی نے فرمایا عشاء کے بعد کوئی مجلس نہیں ہے، سو جاؤ.
تہجد میں اٹھو. 12 بجے کے بعد جو آدمی سوتے ہیں ان کے جسم کی ریپیئر ہوتی نہیں ہے. جو دن میں سوتے ہیں ان کے جسم نیند مستری ہے, پلمبر ہے, آپ کے پوری باڈی کی ریپیئر کرتا ہے نیند کا نظام. لیکن جب آپ 12 بجے کے بعد سوتے ہیں یا فجر کے بعد سوتے ہیں وہ کام ہی نہیں کرتا. وہ کہتا میری چھٹی میں نہیں کرنا. جب آپ 10 بجے سو جاتے ہیں وہ پورا ایکٹیو ہو جاتا ہے, پورے جسم کو چست کر دیتا ہے. جب آپ صبح 4 بجے اٹھو, 5 بجے اٹھو تو آپ تازہ ہوگے. رات کا جاگنا دن کا سونا نحوست. آپ کی بجلیاں تباہ پہلے ہی تھوڑی ہے, اوپر ساری رات کے دکانیں, فنکشن. یہ تو اللہ حکومت کا بھلا کرے, یہاں کی حکومت کا, کہ 10 بجے کا انہوں نے ڈنڈا چلایا تو خوش, ورنہ تو 10 بجے تو برات کی تیاری ہو رہی ہوتی اور 1 بجے کھانا ہو رہا ہوتا تھا. جس امت کو اللہ نے وقت کی قدر سکھائی اسی امت نے وقت کو تباہ کر کے رکھ دیا. اور جس امت کے پاس قرآن نہیں, نبی نہیں, انہوں نے وقت کو کیش کر کے تمہیں غلامی کا توق پہنا دیا اور دنیا کو لیڈ کرنے کی طاقت اللہ نے ان کو دے دی. او بھائیو, نہ دنیا اچھی رہی نہ دین اچھا رہا. رات کو جلدی سو, فجر پڑھی جائے گی آرام سے, تہجد پڑھی جائے گی آرام سے. کچھ وقت اللہ کے قرآن کے ساتھ گزارو, کچھ اللہ کے نبی کی زندگی پڑھو, کچھ اللہ کے نبی کے فرمان پڑھو, نیک لوگوں کی ہسٹری پڑھو, اپنے اللہ کے محبوب بندوں کی تاریخ پڑھو, اولیاء کرام کی تاریخ پڑھو, اپنے ماں باپ کو عزت